آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے معاشرے میں امیری یا غریبی کے سے دو چار۔ معاشرہ اگر امیری یا غریبی سے دو چار ہوتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، امیری یا غریبی ہونا معاشرے کے اندر یہ اس کے ریسورسز کے اوپر یعنی وسائل کے اوپر بڑا ڈپینڈ کرتی ہے۔ عوام کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ اس کے وسائل سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، وابستہ ہوتی ہے، جو کہ لٹریچر آف اکنامکس کہتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں معاشرے میں امیری یا غریبی سے جو دو چار معاشرے ہوتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے معاشی معیار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ معاشی معیار میں سے فرق ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہائی کوالیفائڈ لوگوں کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے اپنا کام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ویجز انتہائی ناقص ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آفیشیلی ویجز ان کو پے نہیں کر رہے ہوتے۔ جو گورنمنٹ نے یا دوسری طرح کے اداروں نے ان کے اوپر سینکشن لگائی ہوئی ہوتی ہے وہ ان حساب سے پے نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں اکثر لوگ امیری یا غریبی در جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ویلتھ انبیلنسڈ ہو جاتی ہے، یعنی جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ پروفٹ میکسیمائز کرنے لگتا ہے اور جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے پاس پروفٹ کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے پاس اس کی جو جاب ہے وہ اس کو پروفٹائزیشن نہیں کرتی بلکہ وہ اس کو جسٹ سروائیو کرنے کے لیے انف ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ معاشرے میں اگر امیری یا غریبی سے دو چار ہے تو وہاں سب سے پہلے آپ کو جو معاشی معیار کا جو فرق ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ معاشی معیار کا فرق ایسے کہ آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ آپ کے ملک میں جو ویجز ہیں کیا وہ کلیئر دیے جا رہے ہیں، کیا ان ویجز کی کنڈیشنز ہیں کہ وہ آپ کی جو عام عوام ہے اس کی گروتھ کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انالائز کرنا ضروری ہے۔ مگر جب ہم بات کرتے ہیں کم ترقی پذیر ممالک کی تو وہاں پر یہ ویجز کا کوئی معیار مقرر نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مجبوریوں سے اقتدا کر لیتے ہیں اور پھر جو پروڈیوسر ہوتا ہے یا جو وہاں کا انویسٹر ہوتا ہے وہ اپنے بینیفٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پرسنل بینیفٹس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم وقت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ مشکل کی طرف لے جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک عجیب سا سسٹم بن جاتا ہے کہ معاش کی تقسیم جو ہے اور اس کے وسائل جو ہیں وہ بہت تضیق حال ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں امیری یا غریبی کا ان بیلنس ریشو پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیولپ نیشن کی تو وہاں بھی غریب ہوتے ہیں، مگر غریبوں کی وہاں پر لیول ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو لائف ہوتی ہے، سروائیول جو ہوتا ہے وہ ان کی ارننگ کے اندر پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب سروائیو کرتے ہیں، دوسری بات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ڈسگیوز ان امپلائمنٹ ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ کما رہا ہے اور 5 لوگ اس کے پیچھے کھا رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں امیری یا غریبی کا اسباب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 افراد ہیں اور پانچوں کے پانچوں اپنی اپنی کمائی کرتے ہیں اور اتنے پروڈکشن فیکٹرز ہیں جس کے اندر وہ اپنی سروسز دے پاتے ہیں، تو یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے جو معاشرے کو پھر بھی بیلنس کی طرف لے جاتا ہے۔ معاشرے میں معاش کی جو تقسیم ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے کہ تمام افراد کو معاشرے کے اپنا اپنا حصہ معاش کی منڈی میں ڈالنا چاہیے، تاکہ اس سے آپ کا ایک تو معاشی حیثیت بڑھتی ہے، دوسرا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس پیداواری صلاحیت آتی ہے اور بہت سارے معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں معاش کی تقسیم اور وسائل جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں وسائل کیا ہوتا ہے، وسائل پر کچھ چند افراد نے اپنے استعمال میں لیے ہوئے ہوتے ہیں وسائل، اور وہ انہی کو ہی استعمال کرنے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے زیادہ تر کم ترقی پذیر ممالک میں کہ وہاں پر تضییق حالی کی طرف سفر کیا جاتا ہے اور وہاں یہ امیری اور غریبی کا جو بیلنس ریشو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، یعنی وہاں توازن نہیں پایا جاتا۔ وہاں اگر کوئی غریب ہوتا ہے تو وہ انتہائی غریب ہوتا ہے اور اگر کوئی امیر ہوتا ہے تو وہ انتہائی امیر ہوتا ہے، تو جو بہت بڑا ایک مسئلہ بنتا ہے اور دیکھنے میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں ایک ایشو بن جاتا ہے۔ ہم اس کو ایشو سمجھ لیتے ہیں، ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ ہمیں یہ چیز سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وسائل جو ہیں اس کی تقسیم اگر پراپر ہوگی تو آلموسٹ امیری یا غریبی کا جو معیار ہے اس میں فرق آ سکے گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ معاشی ماحول اور افرادی معیار، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس افرادی معیار نہیں موجود، ٹھیک ہے۔ اگر ہم انڈر ڈیولپ نیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ پرابلم بڑی زیادہ ہے کہ وہاں کوئی معاشی معیار موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے کے اندر امیری یا غریبی کا عنصر پایا جا رہا ہے۔ اب اس عنصر کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر معاشی ماحول اور افرادی معیار جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ معاشی ماحول کیسے ڈسٹرب رہتا ہے کہ آپ کے پاس جب دیکھیں آپ نے کیا کیا، ایک پڑھا لکھا آدمی لیا، اس کو مزدور بنا دیا، اس کی مزدوری والی ویجز رکھ دی، ٹھیک ہے۔ وہ مزدوری بیچارہ مجبوری میں کر رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا معاشی ماحول نہیں ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پھر معاشی ماحول نہیں بن پاتا۔
کیونکہ اگر وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے، یا جو اس نے پڑھا ہے، جو اسٹڈیز نے کی ہے، وہ اسٹڈی کے اندر کام نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا معاشی ماحول نہیں پیدا کر سکتا۔ دوسری چیز اگر دیکھی جائے افرادی معیار، تو افرادی معیار یہی بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو مزدور رکھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے، اور اس کی صلاحیت نہیں تھی مزدور ہونے کی، آپ نے اسے مزدور رکھ لیا، تو آلموسٹ وہاں پر افرادی معیار کا بھی ایک خلا آ گیا۔ جیسے ایک شخص ہے، اس کو دیوار بنانے کا بہت اچھا تجربہ ہے، تو آپ اس کو اگر مزدور رکھتے ہو تو وہ آپ کے لیے بڑا کام آ سکتا ہے، یا وہ آپ کے لیے بہت کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں معاشی معیار کے اندر یا معاشی ماحول کے اندر، تو اگر آپ کا کوئی شخص انجینئر ہے اور اسے آپ کہہ دیتے ہیں جی آپ بلاک لگاؤ گے اور بلاک فٹ کرو گے، تو یہ چیز اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کا لیول نہیں ہے، اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ اسے جج نہیں کیا جاتا۔ انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر بہت زیادہ میٹرز یہی ہوتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں سے آری ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں برین ڈرین کا سلسلہ ہوتا ہے۔ برین ڈرین کا جب سلسلہ ہوتا ہے تو آلموسٹ یہاں پہ بہت زیادہ وسائل جو ہیں وہ دوسرا ملک جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا تو یوں ہے کہ جی ایک بندہ گیا باہر، اس نے ریمیٹنس بھیجنا شروع کر دیا، وہ ریمیٹنس کے بدلے میں اگر وہ دیکھا جائے تو جو اس نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے یا گورنمنٹ نے جو اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے، اس کی نسبت اس کا ریمیٹنس کچھ بھی نہیں ہے، نامعقول ہے۔ اب غربت کے اسباب کیا ہیں؟ جب انسان نے تعلیم حاصل کر لی، یا تعلیم نہیں کوئی ہنر بھی حاصل کر لیا، اب وہ معاشی مارکیٹ کے اندر جاتا ہے اور معاشی مارکیٹ میں اپنی سروس کو پیش کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ وہاں پر منافع خور ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ منصوبہ باز ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں وہ اس شخص کو انتہائی تضحیق ویجز کے اوپر رکھ لیتے ہیں، بہت ناقص ویجز کے اوپر رکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے عام افراد کے اندر کہ بہت زیادہ ان کے اندر تناؤ کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس تناؤ کی کنڈیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ غربت کی طرف جانے لگتے ہیں، ان کا غربت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ غربت کی طرف سفر ایسے بھی شروع ہوتا ہے کہ جب آپ نے وسائل کو درست طریقے سے استعمال کرنے کے بعد بھی مارکیٹ میں آپ نے چیزوں کو بیچنا شروع کیا، تو آپ نے وہاں پرائس کو عجیب کر دیا۔ پرائس کو کیا کیا کہ آپ نے اس کی جو کاسٹ تھی اس سے کئی گنا زیادہ پرائس مارکیٹ کے اندر رکھ دیں۔ اب کیا ہوا؟ اب وہاں بھی غریبی کا عنصر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو غریبی بیسکلی ایسی نہیں ہوتی، غریبی کے بہت سارے اسباب موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ایک معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو غربت کے اسباب یہی ہوتے ہیں کہ جب آپ نے بہت زیادہ سخت جو ہے وہ پرائسز کر دیں، قیمتیں کر دیں، بہت زیادہ اس کے اوپر لوڈ ڈال دیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ غربت آٹومیٹک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس معاشی وسائل نہیں تھے تو آپ کو کوئی اچھا معاش نہیں دے سکتے تھے، جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی انبیلنس کنڈیشن آ گئی۔ دیکھیں جو بنیادی اشیاء ہوتی ہیں، جب آپ ان کی قیمتوں کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ ان کی قیمتوں کو جب بڑھاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غربت جو ہے بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، اور غربت کے اسباب جو ہے وہ بہت تیزی سے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ مسلسل پھر یہ ہوتا ہے پھر اس میں آبادی بڑھنا شروع ہوتی ہے، تو آبادی سے بھی غربت کے اسباب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی ایک جو ہے آبادی بڑھ رہی ہے اور وہ اس آبادی کے اندر اپنے ویجز کے اکارڈنگ سروائیو نہیں کر پا رہا، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کرتا ہے، اور یہ معاشرے کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ یہ کوئی صرف انڈیویجول کے لیے نہیں ہوتا، یہ پورا معاشرہ کے اندر ایک ڈی اٹیچمنٹ آ جاتی ہے۔ اب امیری کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ وہ اسپیکولیشنز کرتا ہے، جو شخص ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر وہ اسپیکولیشنز کرتا ہے، مارکیٹ کو مینپولیٹ کرتا ہے، معاشی منڈی کو مینپولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیوں امیر ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے وہاں مینپولیٹو نیچر میں کام کیا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جی میکسیمائز مائی پروفٹ، یعنی میں میکسیمائز کر لوں اپنا پروفٹ، جتنا میرا پروفٹ ہے مارکیٹ کے اندر اس سے میکسیمائز کرتا ہوں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جی آپ کے جو کنڈیشنز ہیں آپ اس کو کس طرح سے لے کر چلیں گے۔ تو یہاں پر پرابلمز بہت زیادہ آتی ہیں، دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، امیری کے اسباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جو ان کو ذاتی وسائل ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنے کاروباری وسائل کے اوپر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اب اس وسائل کے اوپر استعمال کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی ان کا لیول اپ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ لیبر کلاس کو جو ہے وہ بہت زیادہ کلچ کرتے ہیں، لیبر کلاس کو بہت زیادہ ڈچ رکھتے ہیں، لیبر کلاس کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ہمارے قابل نہیں ہیں، تو ہم آپ کو جو ہے انتہائی کم ویجز دیں گے، حالانکہ اس بندے میں اس کی قابلیت کا جو اکارڈنگ ہوتا ہے یا اس کی جو ویلیو آف ورتھ ہوتی ہے اس ورتھ کے اکارڈنگ آپ اسے ہائر نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے بھی دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ ان بیلنس ویجز کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے وہ امیری کا عنصر دیکھا جاتا ہے، امیری دیکھی جاتی ہے۔ امیری بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے ویلتھ کو جسے کہتے ہیں کہ ان
सोफिस्टिकेटेड मैनर के अंदर अनसोफिस्टिकेटेड मैनर के अंदर आपने उसे डिवाइड किया या सोफिस्टिकेटेडली आपने उसको ऑपरेट नहीं किया वेल्थ को, तो उस सूरत में आप ये देखते हैं कि वहाँ अमीरी देखी जाती है। और अमीरी मोस्टली इसी तरह होती है कि अगर हमें बताया जाता है कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अमीरी जो है वो बेसिकली ऐसी ही कंडीशंस हैं कि आपके माशरे में आपको मैनिपुलेटिव नेचर के अंदर डाल के ही अमीरी का मकाम हासिल किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर हम अमीरी गरीबी का जो मेयार है, इसकी जो वजूहात हैं क्या हैं, यानी इसमें फ़र्क क्यों करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि माशरे में कामयाब अफराद पैसे वाले को ही समझा जाता है। हमारे जो माशरा है उसके अंदर स्पेशली उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर एक अजीब सी दौड़ बन जाती है। हम कहते हैं यार हमने भी इस दौड़ में आना है। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से वो जो मयार है आपका, वो आपके लिए एक अजीब सी, जिसे कहते हैं कि आपकी खिंचाव पैदा कर देता है आपके अंदर। और उस खिंचाव की वजह से क्या होता है, आपको बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको वसाइल ज़ाया करने पड़ते हैं, फिर आप स्पेकुलेशंस करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। मार्केट को मैनिपुलेट करने के बाद आप वहाँ पर कोई जिसे कहना चाहिए इलीगल वे में आप उस कंडीशन को देखने लगते हैं। तो ये जो मयार का फ़र्क पैदा होता है वो इसलिए पैदा होता है कि हमने अमीरी को ही सब कुछ समझ लिया होता है। हम बेसिकली उस कंडीशन को नहीं समझते कि जिस कंडीशन में हम मौजूद थे। देखिए एक शख्स है, उसकी ज़िंदगी में दौड़ है, वो दौड़ लगाता है और उसकी दौड़ में वो ठीक है मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन वो उस दौड़ में शामिल तो था ना, तो मंजिल के करीब तो पहुंच जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि मंजिल के करीब ना पहुंचे, हम हर हाल में मंजिल को अचीव करें, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो मयार होता है उसके अंदर फ़र्क हो जाता है। और फिर हम उस मयार को अचीव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हम मज़ीद गरीब हो जाते हैं, ना कि हम मज़ीद अमीर हो। हम क्या करते हैं, हम डिसेप्शन का सहारा लेते हैं, हम धोखेबाजी का सहारा लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है। उससे कुछ अर्से के लिए हमें वेल्दी लगते हैं, हम फील होता है कि हमने वेल्दी हासिल कर ली है, लेकिन एट दी एंड आप जो है वो गरीब ही हो जाते हैं। क्योंकि ये कोई यूनिवर्स का निज़ाम कह लें या कोई खुदा का निज़ाम कह लें, जो भी आप मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उस मज़हब का ये निज़ाम है कि जब आप किसी को कुछ धोखा देंगे या डिसेप्शन करेंगे तो ऑलमोस्ट वो आपको रिटर्न ज़रूर देगा और उसके बेनिफिट्स आपको वापस मिल जाएंगे जो आप लोगों के लिए सोच रहे होते हैं या लोगों के लिए कर रहे होते हैं। तो बहरहाल आपकी कंडीशन हैं कि जो अमीरी और गरीबी से जो दो चार होते हैं माशरे, उनमें ये तमाम वजूहत पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा क्लियरली देखा जाता है ये चीज़ें कि वहाँ पर ये अनबैलेंस ग्रोथ देखी जाती है।